رشتے میں رکاوٹیں ہیں میرا بھائی، اس کا علاج یہ ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی نیت سے اسی کام کے لیے، اسی غرض کے لیے پڑھیں، اور 3 دفعہ سورۃ الرحمن اول آخر درود شریف پڑھ کے پڑھیں، اور پھر دعا کریں کہ یا اللہ جو میرے لیے خیر کے رشتہ عطا فرما۔ ہماری زمین پر کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اللہ آپ کی مدد کرے۔ آج کل تو یہ وبا ہے نا دنیا میں، باقاعدہ لینڈ مافیا ہیں، ان کی پارٹیاں ہیں، غنڈے رکھے ہوئے ہیں، زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، اور غریب آدمی ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، اور پھر فریاد تو کوئی سنتا ہی نہیں۔ بہرحال اللہ سے 2 رکعت دعا نماز پڑھ کے دعا بھی مانگو اور کوشش بھی کرو، اللہ مدد کرے۔ سعودی عرب میں فطرانے کی کم از کم رقم 10 ریال ہے، لیکن بہتر 15 ریال۔ نماز عید کی ترتیب کیا ہے؟ 2 رکعت تکبیروں کے ساتھ، پھر امام 2 خطبے دیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 6 تکبیریں ہیں، ان کی 12 تکبیریں ہیں، پہلی رکعت میں 5 اور دوسری میں 7۔ کئی طواف اگر لگاتار کریں، بعد میں ہم اس کے واجب الطواف پڑھ لیں تو بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ لی جائے۔ میرا بھائی، کھانے کی بات یہ ہے کہ ایک تو حکومت کی طرف سے کھانا تقسیم ہوتا ہے، اور ایک بعض اہل خیر حضرات جن کو اللہ نے دولت دنیا دی ہے وہ بھی انتظام کرتے ہیں، دسترخوان لگاتے ہیں، کھانے پکے ہوئے تقسیم کرتے ہیں، کھجوریں تقسیم کرتے ہیں، بعض لوگ لسی تقسیم کرتے ہیں، دہی تقسیم۔ تو میں نے آپ کو ایک اجمالی مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ امیر آدمی ہیں تو نہ کھائیں، جس کا بھی ہو، کیونکہ اللہ نے جب آپ کو خود پیسہ دیا ہوا ہے تو تم کیوں نیچے والا ہاتھ بنتے ہو؟ حضور نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، تم اوپر والا ہاتھ بنو، نیچے والا نہ بنو، یعنی دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو، کھلانے والے بنو، کھانے والے نہ بنو۔ تو اس لیے افضل جو ہے وہ یہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے کھا بھی لیا ہے تو مسافر کے لیے بھی گنجائش ہے کھانے کی، اور عمرے والے مسافر ہیں، اس لیے نعوذ باللہ کوئی حرام نہیں ہے، اور نہ ہی وہ زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے، وہ تو باقاعدہ ایک قسم کا آنے والوں کے لیے ضیافت ہے اور ہدیہ ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہو نا جی، تو پھر اس کا اللہ تعالیٰ ہی برکتیں عطا فرماتے ہیں، بلکہ ان کو دیکھ کر تم بھی لے کے لوگوں کو کھلایا کرو، جو تمہارے کمرے میں ہیں ان کا انتظام تم کر دو کہ بھئی میں تمہارے لیے روز کھانا لے آؤں گا، تو ثواب بھی ملے گا، اکٹھے بیٹھ کے کھانا بھی کھاؤ گے۔ کہتے جی کہ حج اور عمرے کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے ایک قسم کی پکنک ہی بن گئی ہے، اللہ ہدایت دے تو قیامت کی علامت ہے۔ حضور نے خود فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا لوگ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے یا بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے، تو یہ تو دور ہے، یہ تو ہونا ہے، لیکن ان میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ والا ہوتا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں اللہ کے، ولی من اولیاء اللہ ہے، وہ فرماتے ہیں میں حج پہ آیا تو مینا کی مسجد خیف میں سویا ہوا تھا۔ پہلے جتنے بزرگ تھے نا ہمارے وہ پیدل حج کرتے تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی پیدل حج کی، آخری حج جو ہے وہ میں نے ان کو گاڑی پہ کروایا، کیونکہ اب بالکل وہ معذور ہو گئے تھے چلنے سے۔
اور نظر بھی جواب دے گئی تھی، بہت قریب سے نظر آتا تھا، دور سے نظر نہیں آتا تھا۔ تو اس لیے میں نے مجبور، اور چل نہیں سکتے تھے، مجبور بھی تھے، تو میں ان کو پھر گاڑی پہ لے گیا اور ساتھ ویل چیئر بھی رکھ لی تاکہ جہاں ضرورت ہو گاڑی نہ جا سکے۔ لیکن ان لوگوں کے حج جو ہے نا جی، بس اللہ قبول فرمائے، اور ان کی محنتوں کی وجہ سے شاید اللہ ہمارے بھی قبول فرمائے۔ جب ہم حج کر کے آئے، ہمارے صاحب بھی تھے، والدہ بھی تھیں، بہنیں، بچے، اب آج کل بھی دعا کریں، میری بہن کو بھی، بیوی کو بھی سخت تکلیف ہے، اللہ شفا دے، امتحان ہے، ابتلا۔ میں ابھی دیکھا نہیں آپ نے شاید کرسی پہ غور نہیں کیا ہوگا، میں بیٹھے بیٹھے نیند کر رہا تھا، چونکہ سو نہیں سکتا پریشانی سے، ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ پھر ادھر جاؤ۔ الحمدللہ بیماری بھی وہی دیتے ہیں، شفا بھی وہی دیتے ہیں، لا شفا الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ تو بہرحال جب ہم یعنی مینا عرفات مزدلفہ عرفات کر کے مینا آ گیا، کنکریاں مارنے کے لیے، رمی جمرات کے لیے جانا تھا، تو میں نے والد صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت مجھے آپ وکیل بنا دیں تاکہ میں اپنی کنکریاں بھی مار آؤں اور ان باقی کو بھی لے جاؤں اور آپ کی کنکریاں بھی میں مار لوں۔ غصے میں آ گئے، کیوں؟ بلوچ لوگ تھے نا، بلوچوں کو ویسے غصہ زیادہ آتا ہے، ایک قبیلوں میں اثر ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا نا کہ بلوچ جو ہے نا بے سے بہادر ہوتا ہے، تو نے کہا نہیں، بہادر تو ہو نہ ہو، بد ضرور ہوتا ہے۔ لام سے انہوں نے کہا جی لام سے لڑاکا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ناراض ہو گیا۔ میں نے کہا حضرت اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ تو قرآن پاک ہے کہ لیس علی المریض حرج ولا علی الاعرج حرج، کہ مریض پر بھی اور نابینا پر بھی اور لنگڑے پر بھی کوئی عذر نہیں ہے شریعت میں، اس کو اجازت ہے، رخصت ہے۔ تو آپ کی تو نظر بھی نہیں ہے، آپ چل بھی نہیں سکتی ہیں، تو اب اگر آپ معذور نہیں ہیں، وکیل نہیں بنائیں گے، تو یہ آیات لوگوں کے لیے ہے، آپ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ وہ اور زیادہ غصے میں آ گئے، کہنے لگے مولوی مکی میں سمجھتا تھا تم عالم ہو گیا، تم تو جاہل ہو بھائی۔ میں نے کہا جی میں نہیں، جہالت سے تو خیر شک ہی نہیں ہے، میں جاہل ہوں، لیکن انہوں نے کہا اللہ کے بندے بات سمجھو، یہ آدمی اگر نابینا ہے، لنگڑا ہے، اندھا ہے، عذر ہے، جب میری گاڑی کھینچنے والا، ویل چیئر پکڑنے والا میرا بیٹا موجود ہے تو میرا عذر تو باطل ہو گیا، عذر کہاں رہا کہ میں وکیل بناؤں؟ انہوں نے کہا معذور ہوتا تو وکیل بناتا نا، میں تو معذور نہیں ہوں، گاڑی پہ آیا ہوں، ابھی آپ گاڑی پہ لے جائیں گے، مجھے جا کے جمرات کے قریب کھڑے کر دیں گے، میں پتھر اندر، میں نے کو وہاں نشانے بازی کرنی ہے کہ نظر کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے جب میرا عذر باطل ہو گیا تو پھر میں وکیل کیسے بناؤں؟ یہ لوگ بڑے لوگ تھے جی، اب تو بس دعا کریں اللہ قبول کر لے، ورنہ وہ دور چلا گیا، بس وہ ہم نے دیکھا تھا، وہ دور چلا گیا۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے کھڑے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں کہ بھی اس سال کتنے حاجی تھے؟ ایک نے کہا 6 لاکھ، دوسرے نے پھر سوال کیا بھئی 6 لاکھ تو آدمی آئے نا، ان میں حاجی کتنے تھے؟ انہوں نے کہا حاجی صرف 6 تھے۔ تو فرماتے ہیں میری تو ڈر کے مارے نیند کھل گئی، سارا دن میں روتا رہا، ذکر کرتا رہا، سارا دن میں تسبیحات پڑھتا رہا کہ یا اللہ پتہ ہے میں ان 6 میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ 6 لاکھ میں جب حاجی ہی صرف 6 ہیں۔ کہتے ہیں کہ مینا کی دوسری رات پھر میں سویا ہوا تھا مسجد خیر میں، پھر میں نے دیکھا کہ وہی دونوں فرشتے کھڑے ہیں، تو پوچھے ہاں بھئی کیا ہوا؟ اور انہوں نے کہا اللہ نے ان 6 کے حج کی برکت سے 6 لاکھ کا قبول کر دیا، اب کوئی خالی نہیں جا رہا۔
اس لیے دعا کرو کہ اللہ ہماری قبول کر، ورنہ دیکھو نا جی، ہم شیو کرا کے حجر اسود کو بوسہ دیں، شیو کرا کے سرکار دو جہاں کے سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں، یہ عذاب کی علامت ہے یا نیکی کی علامت ہے؟ کہیں گستاخی اور بے ادبی سے اللہ ناراض نہ ہو جائے؟ جن کے سامنے اونچی آواز کرنے سے بھی اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، عمل حبط ہو جاتے ہیں، تو ان کی سنت کا خلاف کر کے جب آدمی سامنے کھڑا ہو، بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرو، اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما۔ پہلی امتوں میں جو بیماریاں تھیں نا، کسی میں ناپ تول کی بیماری تھی، کسی میں لڑکوں سے بدفعلی کرنے کی عادت تھی، کسی قوم میں دھوکہ دہی کی عادت تھی، کسی قوم میں نفاق تھا، اس امت میں وہ ساری بیماریاں اکٹھی ہو گیا، ہر بیماری یہاں بس رحمت کی امید لگا کے بیٹھے ہیں، ورنہ عمل سے کوئی چیز سامنے نہیں آتی۔ انشورنس کرانا ناجائز ہے، اس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ جوا کیسی ہے؟ آپ نے 10 لاکھ کی پالیسی لی، 1 لاکھ جمع کرایا تو حادثہ ہو گیا، تو آپ پیسے لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ اب باقی پیسے تو آپ نہیں دے رہے ہیں، یعنی آپ نے 1 قسط دی اور 10 لاکھ لے لیا، تو سود کس کو کہتے ہیں؟ اور دوسرا جوا اسی لیے ہے کہ آدمی 100 روپیہ لگائے 1000 کما لے، یہ تو ڈبل حرام ہے، باعتبار سود کے بھی حرام ہے اور باعتبار جوئے کے بھی حرام ہے۔ ایک ہے کہ ہم کسی ملک میں ہیں، قانون ان کا ہمیں مجبور کرتا ہے، پھر ہمیں گناہ نہیں ہو، پھر ہم مجبور ہوں۔ منہ بولی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے جی؟ منہ بولنے سے کیا ہو جاتا ہے جناب؟ منہ بولنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسی عورت کے لیے ہم عمرہ کر سکتے ہیں جس سے نکاح تو جائز ہو لیکن وہ فوت ہو گئی، تمہیں کیا ضرورت ہے عمرہ کرنے کی؟ اس کی دعا مغفرت کرو۔ ہم نے سوال کے 6 روزے اکٹھے رکھے، کوئی حرج نہیں میرا بھائی، یہ مستحبات کا جھگڑا ہے۔ سود کی قسمیں بینک والوں سے پوچھے، مجھے کیا پتا سود کی کتنی قسمیں ہیں۔ بینک کی نوکری جو کرتے ہیں ان کے ہاں کھانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، ان کی تنخواہ تو حلال ہے نا۔ زکوٰۃ کے مال میں شادی کی رسمیں کرنا بالکل حرام ہے۔ ہاں آپ غریب لڑکی کو پیسے دے دیں زکوٰۃ کے، وہ اپنے لیے کپڑے خریدے، کچھ کرے، جہیز بنائے، بغیر حساب کے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جب اللہ نے حساب رکھا ہے کہ 2.5%، پھر حساب تو لگانا پڑے گا۔ ہاں پھر زیادہ دے دیا، ایک بچے کو بیٹا پیدا ہوا، 3 دن کے بعد مر گیا، اس کے ہاتھ میں ڈاکٹر نے ڈرپر کے بعد ٹیپ لگائی تھی، دفناتے وقت بس اس سے کچھ تھوڑا خون نکل آیا، کیا ہو؟ خون نکل آیا، پھر اب مردے کو وضو کرانا تھا۔ عجیب بات، زندہ کرتے نہیں، مردے کے وضو کا مسئلہ پوچھ رہا۔ ایک آدمی اگر نشے میں شراب کے مر گیا، معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ چاہے تو بغیر سزا کے معاف کر دیں، چاہے تو جہنم میں ڈال کے بعد میں معاف کریں، بخشا جائے گا، کافر تو نہیں ہے نا، گناہ گار ہے۔ طواف کے لیے ہم جا رہے تھے کہ میری بیوی گم ہو گئی، طواف کر لیا، پھر 9 گھنٹے کے بعد ہوٹل میں میری احرام باندھا ہوا تھا، پھر صفا مروا کر لیا، کوئی بات، درمیان میں وقفہ ہو گیا، کوئی حرج نہیں۔ طواف اور صفا کے درمیان میں وقفہ ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں۔
کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایک آدمی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے حضور پاک کی زیارت کرنی ہو، صحابہ کی کرنی ہو، امام حسن امام حسین کی کہتے ہیں میرے پیر کی زیارت کرنی ہے، وہ سب سے بڑا بے ایمان ہے ماشاءاللہ۔ اس کا پیر اب نبی کے برابر ہو گیا، اس سے بڑی بے ایمانی کوئی ہے دنیا میں؟ یہ تو دجال ہے جو دعویٰ کرے کہ میری زیارت کرو تو نبی کی زیارت ہو گئی۔ وہ ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے کرو تو ایک صحابی کے پاؤں کی انگلی کے برابر بھی نہیں کرتے۔ نبی تو نبی ہے، اس کا تو شان ہی الگ ہے۔ جمعہ کے دن کپڑے دھونے چاہیے جی، میلے ہوں تو دھونے چاہیے، کیوں نہیں دھونے؟ نہ میلے ہوں، ضروری تو نہیں کہ پہلے دھلے ہوئے ہیں پھر دھوتا رہے کہ جمعہ کے دن دھونا ہے۔ بچوں کے کپڑے جو ان سے چھوٹے ہو جاتے ہیں کسی اور چھوٹے بچوں والوں کو دے دو۔ میں کیا عمل کروں کہ دوبارہ اللہ لے آئے؟ اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ اور قرآن کی ایک آیت مبارک ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں تو اللہ لے آئیں گے۔ کچھ گھریلو انفرادی اجتماعی پریشانیاں مشکلات ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ جن کی اولاد ہی اللہ ان کو سب صاحب اولاد کرے۔ میرا بھائی یہ پریشانیوں میں ہی جب آدمی ہو تو خود دعا مانگے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اس کے ساتھ کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ یہ نہیں لوگوں سے کہے، خود دعا کرے گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ سے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت آ جائے گی۔ جو جنگ کافروں کے خلاف ہو وہ جہاد ہے، جو مسلمانوں کے خلاف ہو وہ فساد ہے۔ ایک موٹی بات یاد رکھیں، اگر جنگ ہے کافروں سے تو یہ جہاد ہے، لیکن مسلمان کے گلا کاٹے تو یہ فساد ہے۔ چھبیس کو یہاں سے ہمارا 28 روزے ہوتے ہیں، ایک روزہ پورا کریں نا، کیونکہ یہاں 29 روزے ہوئے ہیں، آپ کے 28 بنتے ہیں، 28 کا کوئی مہمان نہیں ہوتا۔ میری رائے یہی ہے، جو کفر سے لڑ رہے ہیں وہ مجاہد ہیں، جو آپس میں لڑ رہے ہیں وہ مفسد ہیں، فساد کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نے مدینہ پاک سے احرام باندھا، طواف بھی کیا، صفا بھی کی، حلق نہیں کرایا تو دم پڑ گئے۔ حلق تو کراؤ نا پہلے، جب تک حلق نہیں کراؤ گے آپ تو احرام میں ہیں۔ چادریں کھولنے سے احرام ختم تھوڑا ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے احرام کے نیچے سلی ہوئی پیسے ڈالنے والی واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ بہرحال اگر واسکٹ بھی بدن پر تو وہ ناجائز ہے۔ ایک ہے پیٹی باندھی وہ جائز ہے۔ کسی کے نام کا عمرہ یا طواف نہ کریں، اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کر دیں۔ جو یہاں آئے ہیں ان کا فطرانہ یہیں دیا جائے۔ دوست کی فیملی پاکستان سے جدے آئی، ان کو لے کے مدینے چلے گئے، وہاں سے واپس جدے آ گئے، احرام نہیں باندھا، ان پہ کوئی دم نہیں ہے۔ جب وہ آئے ہی نہیں مکہ تو دم کیسا؟ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بالکل حضور کا فرمان ہے۔ میں نے پہلا طواف تو مکمل کیا، دوسرے کا ارادہ کیا، 8ویں استلام سے آگے چلا گیا، پھر دوسرے طواف کے 7 استلام ہوئے، طواف ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کرسی کو بچاتے بچاتے احرام میں میرے پاؤں پہ زخم آ گیا، خون بھی نکلا، کوئی دم نہیں ہے۔ حج افراد میں طواف قدوم سنت ہے۔ میں مکے میں رہتا ہوں، حج مکے والے کریں گے ہی حج افراد۔
اگر مدینہ جائیں پھر آپ کی مرضی ہے جو حج کرنا چاہیں۔ ایک آدمی بیمار ہوا، اس کی یادداشت میں فرق پڑ گیا، یہ کوئی چیز یاد آتی ہے کوئی کبھی نہیں۔ احرام کے نیچے واسکٹ پہن کے، اگر وہ معذور تھا تو کوئی جرمانہ نہیں، معذور نہیں تھا تو پھر جرمانہ۔ جو ساتھ والے تھے انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ تم نے واسکٹ پہنی ہوئی ہے، اس کی یادداشت خراب تھی نا، ساتھ والوں کی تو خراب نہیں تھی۔ جو لوگ قسم کھا کے مال بیچتے ہیں ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی ہے، کہ ہر وقت قسم قسم اور جھوٹی۔ مطاف میں نماز پڑھے یا جہاں سے کعبہ نظر آئے تو بالکل کعبے میں ہو، لیکن دیکھے سجدے کی جگہ پر۔ حرم کے باہر ہولڈوں میں جو گوشت پکتا ہے اللہ عالم، اگر کسی باہر کے ملک کا ہے تو کوئی اعتبار نہیں۔ احرام کی حالت میں بالوں پہ ٹک لگانا جو ہے بالکل دم پڑ جاتی ہے، سارے بال کٹوائیں۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک بغیر داڑھی والے کو جواب نہیں دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا تھا حضور کی خدمت میں، اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑھی منڈی ہوئی، تو حضور نے اپنا رخ مبارک پھیر دیا۔ مال جھوٹ بول کے بیچا جائے وہ حرام ہے۔ مسجد حرام ہے، مسجد نبی میں سوتے ہوئے کو خواب آ جائے، مجھے کیا پتا کون سا خواب ہے، میرا پڑھنا ہی منکر حدیث ہو گیا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ کسی عالم کی صحبت میں اس کو لے جاؤ تاکہ وہ اس کو مطمئن کریں، اس کے اشکالات کے جوابات دیں۔ مال کا جمع کرنا، زکوٰۃ دیتا رہے، خیرات کرتا رہے تو جائز ہے۔ ایک نساء کی تکلیف کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کیا جائے، ایک علاج یہ بھی ہے، باقی اللہ عالم۔ لین دین میں مقرور ہو، استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ ایک دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ حنفی ہوں یا کوئی بھی ہوں، جب حرم میں ہوں تو عصر کی نماز مثل اول میں پڑھنا جائز ہے، فتویٰ اسی پہ علماء احناف کا۔ اگر اپنی نماز پڑھو تو پھر وقت پہ پڑھو، ورنہ امام کے ساتھ پڑھو تو کوئی حرج نہیں۔ باہر ہوٹلوں کے پاس کبوتر چوک پر نماز پڑھتے، اگر صفوں کے درمیان اتصال نہیں ہے اور اگلی صفیں نظر نہیں آ رہی ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ صحیح طریقہ حاضری کا یہی ہے کہ درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں اور سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام عرض کریں۔ بچے نے تولیہ لپیٹا ہوا تھا، احرام والا تولیہ باندھ لیا، نیچے والا تولیہ نہیں نکالا، کوئی بات، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کسی نے عمرہ کیا، حلق نہیں کرایا، احرام کھول دیا، 1 گھنٹے کے بعد حلق کرایا، کوئی دم نہیں آئے گا۔ امیر آدمی اپنی بیٹی کی شادی پر بارات جو آتی ہے ان کو کھانا، بھائی بیٹی کی طرف سے یا بیٹی کے گھر سے کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر اس کو عمارت کا شوق ظاہر کرنا ہے 2 دن بعد دے دیں، 4 دن بعد دے دیں۔ بارہ لڑکی والوں سے کھانا لینا کھانا جائز نہیں ہے بارات والوں کے لیے۔ ایک آدمی نے مذاق میں بیوی کو اماں کہہ دیا، کچھ نہیں ہوتا۔ جو صفیں امام سے آگے ہوں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ طواف کرنے کے بعد صفا مروہ دوڑنے میں اگر 2-3 گھنٹے تاخیر سے کریں کوئی حرج نہیں۔ احرام میں رہو تو طواف صفا مروہ اگلے دن بھی کر سکتے ہو۔ بہرحال جو بھی صحابہ کے ناموس کے لیے کام کریں، سرکار دو عالم کی اتباع سنت کے لیے، وہ جماعتیں برحق ہیں۔
استلام کا معنی ہوتا ہے کہ ہاتھ لگائے، ہاتھ نہیں لگاتے اشارہ کرے، ہاتھ لگ جائے تو چومے ورنہ نہ چومے۔ اگر ہم مکے سے جدہ کسی عیادت کے لیے جاتے ہیں، واپسی عمرہ ضروری نہیں ہے۔ آب زمزم سے وضو جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ آب زمزم کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے، بیٹھ کے پئیں تو جائز ہے۔ زندہ افراد کے لیے آپ عمرہ اپنا کریں، ان کو ثواب کے لیے دعا کریں۔ حالت احرام میں بھول کے برتن والے صابن سے برتن دھو لیے، اس میں خوشبو دو، چاری اور خیرات کر دو۔ روزانہ عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ عمرے کے لیے احرام دھونا ضروری نہیں، جب تک پاک ہے پاک ہے۔ جس امام کا پتہ ہو کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں، کیونکہ امام کے لیے ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، امام اس کو بناؤ جو عالم ہو۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، امام اس کو بناؤ جو قاری ہو۔ اس لیے امامت کے لیے شرائط ہیں کہ جب آدمی کتاب و سنت کا عالم ہوگا تو پھر وہ ایسا بد کردار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ حج عمرے کی دعائیں کتابیں لینے لکھی ہیں، ضروری نہیں ہیں۔ رفع یدین کرنے والوں کی بھی نماز ہوتی ہے، جو نہیں کرتے ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے، ان کی نماز بھی ٹھیک ہے۔ نماز میں درود پڑھیں گے، باقی جو پڑھتے ہیں ہم السلام علیکہ ایھا النبی، تو وہ معراج والی رات کی بات کو نقل کر رہے ہیں، اس سے حاضر ناظر نہیں ہوتا۔ والدہ عدنان علی ہیں، اللہ شفا عطا، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرماؤ۔ میں چھٹی پر انڈیا جاتا ہوں، چھٹی میں لاتا ہوں، لازمی اوپر عمرہ لازم ہے۔ انڈیا میں ایک کمپنی IMA ہے، 1 لاکھ سرمایہ لگاؤ تو ہر ماہ منافع دیتے ہیں۔ اب کمپنی کے مالک غائب ہیں، اسی لیے تو انہوں نے اتنا نفع رکھا تھا، وہ پیسے اکٹھے کر کے گئے، فی امان اللہ، آپ کے سارے ڈوب گئے۔ نفع کی امید میں اصل بھی گیا انشاءاللہ۔ دیکھو نا، اصولی بات ہے، جب نفع کی امید ہو 10,000 اور مل رہا ہو 1,00,000، سمجھ لو کہ فریب ہے۔ مدینہ جائیں، کام ہے، مجبوری، نوکری ہے، تو پھر اس پر دب نہیں ہوگی، ورنہ مدینہ سے بھی عمرہ کریں۔ انڈیا سے جب چھٹی سے واپس آئیں تو عمرہ کریں۔ عمرے کے بعد 40 نمازیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، اللہ نصیب کرے تو الحمدللہ۔ میری بیوی حالت حیض میں بھی ہے اور احرام میں بھی ہے، اگر ایک بسترے پہ ہم اکٹھے سو گئے، سونے سے کچھ نہیں ہوتا، اور کوئی گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے۔ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، حدیث میں ہے دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد دعا کیا کرو۔ مولانا نور محمد صاحب کے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے۔ میں نے عمرے کے بعد دیکھا کہ پاؤں میں وہ چپس پتہ نہیں کیا بل گم لگا ہوا، کچھ نہیں ہوتا۔ عمرے پہ آ کے 50 طواف کرو یا 500 کرو، جتنا اللہ توفیق دے۔ ایک عورت حاملہ ہے، بار بار اس کو پانی آتا ہے، ہر نماز کے لیے نہیں وضو کر لیں۔ مثلاً آپ نے عصر کو وضو کیا تو وہ مغرب تک کافی ہے، قرآن پڑھیں، طواف کریں، پھر مغرب کے لیے وضو کر لیں، وہ عشاء تک کافی ہے۔ قباء مسجد میں 2 رکعت کا ٹائم مقرر نہیں ہے، لیکن مکروہ اوقات میں نہ ہو، باقی جب بھی وہاں جا کے 2 رکعت پڑھیں گے تو انشاءاللہ عمرے کا ثواب ملے گا۔ ہمیں پاکستان سے آتے ہوئے کچھ دوست تنگ کرتے ہیں کہ ہماری سگریٹیں لے جاؤ، بالکل حرام چیزیں نہ لایا کرو۔
تم بھی تو گناہ میں ان کے مددگار بن رہے ہو. قرآن کا حکم ہے کہ تعاونوا فی البر والتقوی، نیکی کے کام میں مدد کرو، ولا تعاونوا فی الاسم، گناہوں میں تعاون نہ کرو. کسی کے لیے تو اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کرو. بالکل انبیاء زندہ ہیں، قرآن کی روح سے بھی زندہ ہیں. جب شہید زندہ ہے تو نبی کا شان تو شہید سے کروڑوں درجے زیادہ ہے. بہرحال ایک روزہ آپ کے ذمہ باقی ہے تو روزہ رکھنا ہوگا. زیارتوں کے لیے جیرانہ وغیرہ ہے، مسجد عائشہ جائیں، جد احرام ضروری نہیں ہے، عمرہ کرنا چاہو تو باندھ لو. احرام کے دوران حجر اسود کو بوسہ نہ دیں. خوشبو لگی ہوتی ہے، لگ جائے گی. اگر خوشبو نہ لگی ہو تو دے سکتے ہیں. اگر ہاتھ زخمی ہو جائے پھر بھی آپ کے عمرے میں فرق نہیں ہے، لیکن خون نکل آئے تو جا کے وضو دوبارہ کریں. میں نے اپنی بیوی اور ایک بچی کا عمرہ داخلہ کرایا. میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، میں اس کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں؟ بالکل نہیں کر سکتے ہیں. وہ خدا نہ خواستہ معذور تو نہیں ہے نا، طبیعت اتفاقاً خراب. جب اللہ موقع دے گا پھر ان کو عمرہ کرا دینا. مشرک جنت میں نہیں جا سکتا ہے. حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اسے جنت حرام کر دی ہے. جنت میں مدینہ پاک کے جنت البقیع میں دفن ہو. شرط یہ ہے کہ اگر عقیدہ صحیح پہ موت ہے تو وہ جنتی ہے. اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو چاہے وہ مکے میں مرے یا مدینے میں مرے. عبداللہ ابن ابی جو ہے مدینے میں نہیں مرا تھا، منافقین کا بڑا، اس کا تو جنازہ بھی حضور نے پڑھا تھا، وہ پھر بھی جہنمی ہے. توبہ سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جہاں معاف ہو جاتے ہیں. حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک ادا نہ کریں. کسی نے میری بچی کو قتل کیا، آپ کو دیت لینے کا حق ہے، شریعت میں حلال ہے، لے سکتے ہیں. معاف کریں، تمہاری مرضی. عمرے کے طواف کے دوران پیٹ میں ہوا آئی تھی، مکمل یقین نہیں ہے یقین ہوا خارج ہونے کا تو الحمدللہ ہو گیا، بس وہم میں نہ پڑو. حجاب کی حالت میں عورت حجاب میں نماز نہ پڑھے، چہرے سے کپڑا اتار دے. آپ یہ نہیں کہہ سکتی، آپ دعا اللہ سے کریں گی، صلاۃ و سلام حضور پہ پڑھیں گے. فجر کا مکروہ وقت جو ہے اس اشراق تک ہے، جب سورج نکل آئے گا تو مکروہ وقت ختم ہو جائے گا. بہرحال امام شافعی کے نزدیک تو ٹک لگانے سے ہو جاتا ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سارے بال کٹوائیں ورنہ دم پڑ جائے گی. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر. اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اولاد اولادنا و بناتنا و امور اخواننا و امور من اوصانا و استوصانا و امور المسلمین مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين
یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے بہتر رشتے نصیب فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں مدرسے ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔